السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ہم لاہور ڈویژن، جس میں ہم لاہور شہر کی 14 سیٹوں کو کور نہیں کریں گے، باقی جو ان کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ ننکانہ صاحب ہے، شیخو پورہ ہے اور پھر قصور ہے۔ ان 3 ڈسٹرکٹ کے اس ڈویژن کے اندر جو آتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون کون جو امیدوار ہے وہ جیت سکتا ہے اس دفعہ ان کے ہمارے انالیسس کے مطابق۔ سٹارٹ کرتے ہیں NA 111 سے۔ جی، یہ ننکانہ صاحب کا حلقہ ہے۔ یہاں پر محمد ارشد ساہی جو ہے وہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کو مقابلہ یہاں پر سابقہ وفاقی وزیر، سابقہ گورنر گلگت بلتستان جناب برجیس طاہر کے ساتھ ہے، اور یہاں پر TLP کے محمد رضوان واگا صاحب ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اصل میں مقابلہ پچھلی دفعہ برجیس طاہر اور یہاں پر جو ہے یہ طارق محمود باجوہ کے درمیان ہوا تھا۔ اب طارق محمود باجوہ PTI کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ان کے بیٹے جو سلطان باجوہ ہیں وہ MPA کے امیدوار ہیں PTI کے ٹکٹ کے اوپر یا ان کی سپورٹ کے تحت۔ تو اس لیے محمد ارشد ساہی یہ ان کو ایک اچھی تگڑی سپورٹ ملی ہے۔ پھر پچھلے بار جو یہاں پر امیدوار تھے بلال ورک، انہوں نے بھی ارشد ساہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر برجیس طاہر پچھلی دفعہ 5,500 سے 6,000 ووٹ سے بچ گئے تھے۔ اب کے بار مجھے نہیں لگتا وہ اس سیٹ کے اوپر بچ پائیں گے۔ یہاں پر PTI کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA 112 بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب پچھلی دفعہ بھی جیتے ہیں، وزیر داخلہ رہے، 9 مئی کے بعد چھوڑ گئے، وہ دوبارہ شامل ہو گئے۔ انہوں نے الگ اعلان کیا تھا کہ ہم PTI کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب رہے۔ ان کا مقابلہ شزرہ منصب علی صاحبہ کے ساتھ ہے، منصب علی خان کی جو بیٹی ہے، اور تیسرے جہاں پر شاہجہاں احمد بھٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جہاں پر ان کو منارٹی جو ہے، خصوصاً جو سکھ برادری ہے وہ بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ یہاں پر سکھ برادری کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ یہاں پر ننکانہ صاحب کے اندر یونیورسٹی دینی ہو، یا جو انہوں نے عمران خان صاحب نے سکھوں کے حوالے سے جو بڑے کام شام کیے، اس حوالے سے یہاں پر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب اس دفعہ بھی میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ وہ اس سیٹ کو آسانی سے جیت جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں شیخو پورہ کے اندر۔ شیخو پورہ کے اندر 4 MLA کی سیٹس ہیں۔ پچھلی دفعہ PTI صرف ایک سیٹ جیتی تھی جو NA 113 ہے، جس کا اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس ٹائم ان کا نمبر اور تھا۔ یہ یہاں پر راحت امان اللہ بھٹی نے یہاں پر رانا محمد افضل کو شکست دی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے راحت امان اللہ بھٹی کا مقابلہ جو ہے عتیق انور کے ساتھ ہے۔ عتیق انور رانا تنویر حسین کے جو ہے وہ یہاں پر بھتیجے ہیں۔ یہاں پر بڑا اچھا مقابلہ کر رہا ہے عتیق انور، اور میرا انالیسس یہ ہے کہ عتیق انور اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ جیت جائے گا، اور اپنے جو پچھلی دفعہ ان کو ہار ہوئی تھی رانا برادری کو، اس کا یہ بدلہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ راحت امان اللہ بھٹی طرح ماٹھے سے ہیں، خود انہوں نے زیادہ اچھی کمپین نہیں کی، وہ زیادہ تر ریلائے کر رہے تھے اپنے MPAs کے اوپر۔ ووٹ بھی جتنا بھی ان کو ملے گا ان کے MPAs کی وجہ سے ہی ملے گا۔ راحت امان اللہ بھٹی کام کے حوالے سے انہوں نے زیادہ کام نہیں کرائے یہاں پر، اس لیے اس سیٹ کے اوپر ایز اے کینڈیڈیٹ امیدوار وہ کمزور ہے۔ MPA ان کے اچھے ہیں، یہاں پر مقابلہ ان کا بڑا اچھا ہوگا۔ اس سیٹ کے اوپر میرا انالیسس جو ہے وہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ NA 114 رانا تنویر حسین مسلم نون کے بڑے اہم رہنما، ان کا مقابلہ اصغر علی شاہ جو ہے، اصغر منڈا جو ہے، ان کے بھائی ہیں جناب ارشد محمود منڈا، ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، ارشد محمود منڈا کو پچھلے 3-4 دن سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کو صرف ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس حوالے سے نہیں کر رہے۔ تو رانا تنویر حسین کو آپ اس بات سے دیکھیں کہ یہاں پر ان کو بڑا مسئلہ ہے۔ وہ پیسے سے والے بڑے تگڑے بزنس مین ہیں، بیوروکریٹ بھی اچھے رہے، مطلب ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو جیل جانے کے بعد ان کے لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ یہاں پر میرے اپنے انالیسس کے مطابق یہاں پر رانا تنویر صاحب کو اس کا سیاسی طور کے اوپر نقصان ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ آج اس کو اسے ایک بیان آ جائے کہ میں بیٹھ گیا ہوں، پتہ نہیں اس کو پھر آخر میں لوگ کس طرح کریں گے، لیکن یہاں پر ایک اچھا مقابلہ اور تگڑا مقابلہ جو ہے اس دفعہ ہوگا۔ اس کے بعد جی NA 115 میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما، ان کا مقابلہ خرم شہزاد ورک سے ہے۔ یہ ضمنی الیکشن جیت چکے ہیں MPA کا۔ اس کے بعد یہ صوبائی وزیر وہ بنے، قانون بنے، عمران خان صاحب کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں۔ خرم شہزاد ورک کو اس دفعہ MNA کا ٹکٹ ملا، اس لیے اس سیٹ کے اوپر انہوں نے کمپین بڑی شاندار کی۔ ان کو اس شہر کے اندر جس طرح کا رسپانس ملا ہے، آج تک کسی پارٹی کو شیخو پورہ کے اندر اتنا بڑا رسپانس نہیں ملا۔ یہاں پر طیاب راشد سندھو جو ہے، ان کے ساتھ ان کی ایک ونگ ہے، وہ بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں۔ ان دونوں کا جو وہ ہے
ایک کلب یہ ہوئے ہیں اس طرح سے. پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر پوزیشن بہت اچھی ہے. میاں جوید لطیف ہار جائیں گے اس دفعہ. ان کا چانس بہت ہی واضح چانس لگ رہا ہے کہ وہ اس سیٹ کو اس دفعہ ہار رہے ہیں. پھر اس کے بعد جی این اے 116 آج کا جو آخری ہمارا اس ولاگ کا حلقہ ہے. خرم منور منج صاحب کے بیٹے صاحب کا ایم این اے کے بیٹے خرم منور منج قافلی کے اندر ہیں. پرویز الہی کے تھرو ان کو ٹکٹ یہاں پر ملا ہے. یہاں پر ان کے ساتھ سرفراز ڈوگر جو ہے وہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں, وہ اچھے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر سردار عرفان خان ڈوگر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں, یہ پچھلے 2 مسلسل الیکشن جیت چکے ہیں. یہ فروخ آباد والا حلقہ ہے, لیکن کل ہی ہم نے دیکھا یہاں فروخ آباد کے اندر جتنا بڑا رسپانس جو ہے خرم منور منج کو ملا ہے, اس کے بعد سردار عرفان ڈوگر کی جو ایک واضح جیت تھی اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. میرے انالیسس کے مطابق خرم منور منج اس سیٹ کو آسانی سے جیت جائیں گے. سردار عرفان خان ڈوگر کے پہلے مقابلے میں اصل میں کمزور کینڈیڈیٹ علی سمان پچھلی دفعہ تھے, وہ بھی یہاں پر 67,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے مقابلے میں. اب یہاں پر خرم منور منج پولیٹیکلی سیاسی طور پر خاندانی طور کے اوپر زیادہ مضبوط اور تگڑے ہیں. ان کی کمپین بھی اچھی ہے. پی ٹی آئی کا یہاں پر ہوا بھی چل رہی ہے, کیونکہ پورے حلقے کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کا ووٹ بینک بڑا ہے, ان کے لوگ اچھی کمپین کر رہے ہیں. تو پورے ماحول جب بنتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پر ایک پارٹی نے بڑی اچھی کمپین کی ہوئی ہے, ان کا چانس لگ رہا ہے, تو وہ جو سوئنگ ووٹ ہے وہ پھر اس کے بعد وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے دوسری حلقے کے اندر بھی. تو اسی طرح سے خرم منور منج اس سیٹ کے اوپر میرے انالیسس کے مطابق جیت جائیں گے اور واضح اکثریت میں جیتیں گے. تو اس طرح سے جو مسلم لیگ نون کے یہ گڑھ ہے, خصوصاً جو ہے یہ شیخو پورہ ہو گیا, ننکانہ صاحب ہو گیا, اس میں نہ ان کو شدید پرابلم کا سامنا ہے. اس کے بعد جو آخری ہمارا اس ولاگ کے اندر جو ضلع ہے وہ ہے ضلع قصور. بابا بلے شاہ کی دھرتی, مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے گڑھ. اب کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پوزیشن ہے. یہاں کا جو پہلا حلقہ, اچھا لاہور کو میں نے پہلے بھی بتایا, اس لیے ہم ڈراپ کر رہے ہیں کیونکہ لاہور کو علیحدہ سے پورا 14 سیٹیں ہیں, اس کے علیحدہ سے میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد جو ہمارے ولاگ ہوگا وہ اسی لاہور کے حوالے سے. یہ این اے 131 قصور کا حلقہ, سعد وسیم شیخ, یہ ان کا مقابلہ یہاں پر چودھری منظور احمد کے ساتھ ہے, پاکستان پہ پارٹی کے بڑے اہم رہنما. مقصود صابر انصاری پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ہے. ان کا مقابلہ اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا شاندار ہوگا. سعد وسیم اب بھی وننگ پوزیشن کے اوپر ہے, ان کی پوزیشن یہاں بہتر ہے, لیکن جس طرح سے مقصود صابر انصاری, چودھری منظور احمد نے اس سیٹ کے اوپر یہاں پر کمپین کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ موبلائز کیا ہے, لوگوں کو زیادہ کمپین ان کی اچھی رہی ہے. تو اس سے جس طرح سے پہلے یہاں پر اور پارٹیز ہارتی رہی ہیں اس سٹائل کا نہیں ہے اب بھی, لیکن یہاں پر سعد وسیم جو ہے وہ میرا اپنے انالیسس کے مطابق اس سیٹ کے اوپر بہتر ہے. این اے 132 میاں شہباز شریف صاحب یہاں پر سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ جہاں پر جناب ابتسام الہی ظہیر آزاد حیثیت میں, یہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ مولانا صاحب ہیں, یہ اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جن کو سپورٹ ملی ہے, سردار محمد حسین خان ڈوگر. یہاں پر جو ہے پچھلی دفعہ سردار راشد طفیل نے 80,000 ووٹ لیے تھے, لیکن اب جو ہے راشد طفیل صاحب ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں اسی محمد حسین خان ڈوگر کے نیچے. یہاں پر پروفیسر حاجی محمد ڈوگر صاحب جو ہے وہ یہاں پر ایم این اے کے امیدوار تھے, ان کو ٹکٹ نہیں ملا. اب انہوں نے بھی اپنی جو سپورٹ ہے وہ یہاں پر سردار محمد حسین ڈوگر کے کھاتے میں ڈالی ہے. تو اس سیٹ کے اوپر کیونکہ شہباز شریف صاحب خود ہے, یہاں پر بے تحاشا کام ہو رہا ہے. میں آپ صرف تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پر مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب پچھلے الیکشن کے اندر 3 جگہوں سے ہار چکے ہیں, تو اب کے بار وہ رسک بالکل نہیں لینا چاہ رہے. تو کمپین ہر حوالے سے پی ٹی آئی کی بہتر ہے, لیکن مشینری ان کے ساتھ ہے. ایک بڑی پرسنالٹی صدر ہے پنجاب کے مسلم نون کے, مطلب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, وزیر اعظم رہے ہیں, تو اس لیے میرا ووٹ شہباز شریف کے ساتھ ہے. این اے 133 رانا محمد اسحاق کا مقابلہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ جو ہے وقاص حسن موکل جو ہے وہ یہاں پر ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. پچھلے جو ہاشم ڈوگر صاحب ہیں یہ بھی اس دفعہ ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ پچھلے دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, پھر وہ 9 مئی کے وعدے کے بعد چھوٹ چکے ہیں, وہ علیحدہ ہو چکے ہیں.
यहाँ पर डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी जो है वो जीत जाएंगे। राणा मोहन इसाक की कमजोर पोजीशन बहुत कमजोर है, और राणा अजीमुद्दीन, ये जो डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी है, इस सीट के ऊपर कम से कम 20,000 की लीड से इस सीट को वो जीत जाएंगे। उसके बाद ये आखिरी हल्का है NA 134, राणा मोहम्मद हयात खान। उनका मुकाबला जो है नकईयों से होता है। ये नकई और राणा बिरादरी का एक बैटल ग्राउंड है। तो यहाँ पर राणा मोहम्मद हयात खान का मुकाबला पिछली दफा जनाब आसिफ नकई साहब जो हैं वो जीत गए थे, लेकिन इस दफा उनके एक यंग नौजवान से लड़के सरदार मोहम्मद अयाज अहमद खान नकई जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में। PTI को ये छोड़ चुके हैं, तो इसलिए PTI ने यहाँ पर सिद्रा फैसल साहिबा को यहाँ पर टिकट जारी किया है। यहाँ पर राणा मोहम्मद हयात बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। यहाँ पर जो है नकई फैमिली इस दफा बड़ी ही कमजोर पोजीशन के अंदर चली गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है असल मुकाबला जो है वो बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि राणा मोहम्मद हयात ही यहाँ पर आसानी से जीत जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस सीट के ऊपर जो है वो पूरा डिवीजन जो है लाहौर को एक्सक्लूड करते हुए उसकी अलहदा हम वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन कौन सी जो सीट है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो बेहतर है और कौन जीत सकता है हमारे एनालिसिस के मुताबिक। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिर होते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।